چھوٹے سے محلے کی ایک خاموش گلی میں واقع پرانا سا مکان، جہاں 2 کمروں کی تنگ دیواروں کے اندر رہنے والی ماں اور بیٹی کی زندگی اپنی ہی دھن میں رواں تھی۔ مہک سادہ سی گندمی رنگت والی بڑی بولتی آنکھوں والی لڑکی زندگی سے کچھ خاص نہیں مانگتی تھی، بس چاہتی تھی جیسے امی ابا کی زندگی گزری ویسے ہی عزت والی محبت بھری سادہ سی زندگی اسے بھی مل جائے۔ مہک کی ماں فاطمہ بیگم ضعیف اور بیمار بیٹی کے چہرے پر چمک دیکھ کر خود کو سنبھال جایا کرتی تھی۔ اللہ کرے تمہیں ایسا گھر ملے جہاں تمہاری قدر ہو بیٹا۔ یہ دعا فاطمہ کی زبان سے روز نکلتی، مگر تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ کاشف شہر میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ ایک بار کسی رشتہ دار کے توسط سے مہک کو دیکھا اور ہاں کہہ دی۔ فاطمہ بیگم نے شکر ادا کیا۔ مہک نے دل میں کچھ خواب باندھے، سسرال کی محبت، شوہر کی مسکراہٹ، سادہ سی زندگی۔ نکاح کے دن مہک کی ہتھیلی پر مہندی کچھ خاص گہری نہیں چڑھی تھی۔ بوڑھی فاطمہ نے ہنس کر کہا، محبت بعد میں بڑھے گی، مہندی بھی تبھی چمکے گی۔ مہک خاموشی سے مسکرا دی۔ شادی کی رات کاشف کی نظروں میں محبت نہیں، غصہ، غرور اور بے رخی تھی۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ یہ تمہارا سٹائل ہے؟ مہک نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا یہی پہنو۔ کاشف نے سرد لہجے میں کہا، یہاں میری مرضی چلے گی، تمہاری نہیں۔ یہ جملہ مہک کی روح پر پہلی ضرب تھا۔ اس رات کے بعد مہک کے خواب بکھرنے لگے اور حقیقت ایک اندھیر میں بدل گئی۔ مہک نے دن رات گھر سنبھالا، وقت پر ناشتہ، رات کا کھانا، سب کچھ، مگر کاشف کبھی خوش نہ ہوا۔ ایک دن صرف اتنی بات پر کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، کاشف نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ تھپڑ صرف گال پر نہیں لگا تھا، مہک کی عزت، وقار، بھروسہ سب ٹوٹ گیا تھا۔ مہک خاموش رہی۔ اگلے دن ماں سے جھوٹ بولا، امی سب خیریت ہے، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ کاشف کے تانے، چیخیں، گالیاں، میرے بیٹے کو خراب کر دیا ہے اس دیہاتی نے۔ ماں سے رابطے کم، دل میں خاموش جنگ، مہک کی خاموش برداشت، ہر روز نئی اذیت۔ کاشف کے تانے، چیخیں، گالیاں، روبیہ بیگم ساس کا الزام دینا، میرے بیٹے کو خراب کر دیا ہے اس دیہاتی نے۔ ماں سے رابطے کم، دل میں خاموش جنگ، مہک کی خاموش برداشت، ہر روز نئی اذیت۔ مہک امید سے ہوتی ہے، دل میں امید جنم لیتی ہے کہ شاید اب سب بدلے گا۔ کاشف کہتا ہے، میری زندگی برباد کر دی، اب یہ بچہ بھی بوجھ بنے گا۔ پھر وہ دن آیا، مہک کو ایک زوردار دھکا ملا، وہ سیڑھیوں سے گری اور اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس چلا گیا۔ ماں کا انتقال، آخری سہارا بھی چھن گیا، مہک اکیلی ہو گئی، دل مکمل ٹوٹ گیا۔ وہ جیتی تھی صرف سسکنے کے لیے۔ کاشف کا ایک نیا چہرہ، اب وہ دوسروں سے بھی تعلق رکھتا۔ مہک کو تانے، تم عورت نہیں ہو، بوجھ ہو، تھپڑ، لات، تانے، تذلیل، مہک کا روزانہ کا نصیب۔ مہک کے چہرے پر زندگی کا نور بجھ چکا تھا، وہ بس سانس لیتی تھی، جیتی نہیں تھی۔ ایک دن کاشف نے کہا، مرنا ہے تو مر جاؤ، کم از کم ایک مسئلہ تو کم ہو۔ مہک نے امی کی شال اوڑھی، بستر پر لیٹی تکیے کے نیچے ایک آخری خط رکھا، میں نے جینا چاہا، سہنا چاہا، لیکن اب تھک گئی ہوں۔ مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں، بس ان رشتوں سے جو صرف جسم مانگتے ہیں، روح کا درد نہیں سمجھتے۔ میری قبر پر میرے نام کے ساتھ لکھنا۔ خاموش چیخیں بھی سن لی گئیں، اب نیند چاہیے، ہمیشہ کی نیند۔ کاشف صبح دروازہ توڑتا ہے، مہک سفید چادر میں لپٹی ہوتی ہے، بے آواز پرسکون۔ روبینہ بیگم چیختی ہے، یہ خود تو مر گئی، ہمیں بھی بدنام کر گئی۔ کاشف خاموش رہتا ہے، لیکن پچھتاوے سے نہیں، صرف اپنی عزت کے خوف سے۔ مہک مر گئی، اس کے قبر پر صرف ایک کتبہ ہے، وہ روز جیتی رہی، روز مرتی رہی، اور آخر کار خاموش چیخیں قبر میں دفن ہو گئی۔